اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ محترم حضرات و خواتین اور ناظرین اور ناظرات، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان مبارک کا آخری عشرہ بھی نصیب کیا، اور یہ آج پہلی رات ہے جو 21ویں رات ہے، لیلۃ القدر بھی ہونے کا امکان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رات کے لیے جس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے، اس طرح سے ہم سب کو بھی اس رات کی اور باقی جتنی بھی طاق راتیں ہیں، بلکہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری عشرے کی پوری راتوں میں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگا کر آپ گزارا کرتے تھے۔ تو حضرات، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ فاطر کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ہماری حقیقت بتلاتے ہیں۔ سارے انسانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، صرف مومن نہیں، کافر، سب کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے قدم قدم پر محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو سب سے بے نیاز اور قابل ستائش، قابل تعریف ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم قدم قدم پر اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کوئی انسان دنیا کا یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے کسی وقت، کسی ایک لمحے میں بھی اللہ کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ انسان کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بادشاہ، کتنے اس کے نوکر چاکر، اس کے غلام، اس کی جو ہے حفاظت کرنے والا، اس کا دستہ، اس کی فوج، اس کا لشکر، کوئی بھی کیوں نہ ہو جائے، لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے انسانوں، اے لوگوں، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے اپنے وجود میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں وجود نہیں بخشا ہوتا تو کیا ہم اس دنیا میں آئے ہوتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ہمارے اس دنیا میں وجود کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک اور آیت کے اندر یہ بات بتاتے ہیں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہیں اپنے ماؤں کے پیٹ سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری آیتوں میں یہ حقیقت بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک انسان کی تخلیق میں کتنے مراحل سے وہ گزرتا ہے، کیسی محفوظ جگہ میں اللہ تعالیٰ اس کو رکھتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ نطفہ، ایک حقیر سا پانی کا ایک قطرہ جو کہ ماں کے مادر رحم میں جاتا ہے، اور رحم کے اندر کیسے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو ہم انسان ہمارے اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور اسی آیت میں جو سورہ نحل کی ہے تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے اپنے ماؤں کے پیٹ سے نکالا، اور حالت ہماری کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا،
بالکل انسان جب اس دنیا میں آتا ہے کون سی چیز جانتا ہے؟ کچھ نہیں جانتا، نہ گرمی جانتا ہے، نہ سردی جانتا ہے، نہ نفع جانتا ہے، نہ نقصان جانتا ہے، نہ دنیا جانتا ہے، نہ آخرت جانتا ہے، کوئی چیز نہیں جانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمیں کان جیسی نعمت سے نوازا، آنکھ جیسی نعمت سے نوازا، دل اور دماغ جیسی نعمتوں سے نوازا کہ ان چیزوں کے ذریعے آدمی اپنی بہت ساری معلومات حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے اپنی بناوٹ میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ نہ دیا ہوتا تو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، کان اگر نہیں دیا ہوتا تو ہم سن نہیں سکتے تھے۔ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وجود بخشا ہے یہ سب سے بہترین سانچے میں ڈھال کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ فی احسن تقویم اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اگر ذرا تصور کر کے دیکھیں، کوئی بھی آدمی ایک نارمل جیسے ایک آدمی ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بھی ایک چیز زائد اس کے اندر ہو جائے، کہیں اور سے ہاتھ نکل آئے، آنکھ کہیں اور سے نکل آئے، کان ذرا کچھ ادھر ادھر ہو جائے، کیسا آدمی بے ڈھب لگتا ہے اور خود ہم برداشت نہیں کرتے اس حلیے کو مل کے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، اس کے ہم محتاج ہیں ہماری اپنی اس بناوٹ میں بھی۔ کون سی چیز ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ ملک ہر چیز میں ہماری اپنی روزی روٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہم محتاج ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ ساری نعمتیں فراہم نہیں کرتا تو کون ان سب چیزوں کو لے کر آتا؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر اللہ نے پانی زمین میں گہرائی میں اگر اللہ تعالیٰ لے کر چلا گیا تو کون ہے جو تمہارے لیے پینے کا پانی کا قطرہ دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیدا کر کے اس دنیا میں بسا کر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندوں کو اس دنیا میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان کو روشنی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، فلاں کی ضرورت ہے، فلاں کی ضرورت ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فراہم کر رہا۔ ہمارے اپنے رہنے سہنے کے لیے، پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑے جو بنا رہے ہیں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی ساری چیزیں جو اگا کر ہمیں دیتا ہے اور رہنمائی کیا تو اس کے ذریعے ہم جو نے یہ کپڑے بنا لیے۔ ہماری اپنی عمارتیں بنا رہے ہیں، لوہا کیا کیا چیزیں، کوئی چیز بہرحال آدمی اللہ تعالیٰ جیسے کہ خود بتاتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بالکل ایسی حقیقت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنے کے لیے، لسٹ بنانے کے لیے بیٹھو کہ یہ نعمت ہے اللہ کی، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، نہیں ختم ہی نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، بالکل تم گن ہی نہیں سکتے بول کے۔ تو یہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اس کے جو نا ہم قدم قدم پر محتاج ہیں۔ جی ہماری اپنی معلومات اللہ تعالیٰ جیسے کہ آیت کے اندر بتایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان کی نعمت دی، آنکھ کی نعمت دی، دل و دماغ کی نعمت دی۔ کیوں؟ کیا مقصود ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ خود بتاتے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ان ساری نعمتوں کو پا کر ان کا استعمال جیسے تم اس دنیا میں کر رہے ہو تو ان سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں۔ کیسے شکر ادا کریں گے؟ شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ویسے زندگی گزار لیں، یہی اللہ تعالیٰ کے شکر کا سب سے بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ہم قدم قدم پر محتاج ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس اتنا ہے کہ میں اب کسی کا محتاج نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قارون کے بارے میں بتایا۔ قارون کا نام بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ دنیا کا اپنے وقت کا اتنا بڑا مالدار، اس کے مال اور اس کے خزانوں کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا، بلکہ کیا بتایا؟ وہ خزانے جہاں وہ محفوظ رکھتا تھا اور ان کی جو کنجیاں اور چابیاں ہوتی تھیں، خزانہ کتنا ہے نہیں معلوم، صرف وہ خزانے جہاں محفوظ رہتے تھے، صندوقوں میں، الماریوں میں، جہاں کہیں بھی، تو ان کی جو چابیاں ہوتی ہیں ان چابیوں کو اٹھاتے اٹھاتے ایک بڑی طاقتور جماعت تھک جاتی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے چابیوں کے بارے میں صرف بتایا کہ قارون کے خزانے کی جو چابیاں تھیں ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی طاقتور جماعت سے بھی وہ کام نہیں ہوتا تھا، وہ خود تھک جاتے تھے ملک۔ اتنا اس کا پھر خزانہ کیسا رہا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کی بجائے ناشکری کا اظہار کیا، جب اس سے کہا گیا بھائی یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اور بندوں کا حق جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ذرا نکالو اور دوسروں کا خیال کرو، تو کیا کہنے لگا؟ اکڑ کر کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، بول کے تکبر میں اکڑ میں آ کر کہنے کیا لگ گیا؟ کہا کہ اس میں اللہ کا کیا کمال ہے، میں نے یہ سب کچھ اپنی عقل سے کمایا ہے، مجھے ہنر تھا، مجھے معلوم تھا کہ کیسے پیسہ جمایا جاتا ہے، کیسے حاصل کیا جاتا ہے، تو میں اپنی جانکاری پر میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے تکبر کرنے والے اکڑنے والوں کو زمین میں بالکل زیادہ دن رہنے نہیں دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر عذاب بھی نازل کرتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، بول کے۔ تو یہ قارون جو اپنے اس خزانے پر اترا رہا تھا، اکڑ رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے پورے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ لیکن اس کے اپنے کتنے ہواری مواری، اس کے آگے پیچھے گھومنے والے، کوئی اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو یہ انسان کبھی ہرگز بھی یہ تصور نہ کرے کہ میرے پاس تو قارون کا خزانہ یا اس سے بڑھ کر بھی ہے اور مجھے اب اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، قدم قدم پر ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، یہ بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں۔ کون ہے جو ہمیں مختلف قسم کے حادثات سے بچاتا ہے؟ اس دنیا میں کیسی کیسی پریشانیاں اور کیسی کیسی تکلیفیں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالی ہم کو حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے۔ تو اس سب کے اندر ہم اپنے رب کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ نے نہیں چاہا ہوتا، اگر اللہ ہم کو اور ان بیماریوں یا ان آفتوں کے حوالے کر دیتا تو کون ان سب سے ہمیں بچاتا؟ یہ بس اللہ تعالیٰ کا اپنا کرم ہے جو وہ ہمیں ان سب سے حفاظت کرتا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ آدمی یہ بھی نہ تصور کر لے کہ بالکل سارے اسباب میں اختیار کر لیا تو اب اس کے اوپر مسبب ہو کر رہے گا، یعنی کہ جو میں نے چیز اختیار کر لی کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے تو میں نے جو سبب اس کا اختیار کر لیا، راستہ میں نے اگر اختیار کر لیا تو نتیجہ نکل کر رہے گا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی ہاں، علاج معالجے میں لوگ بے تحاشا پانی کی طرح سے پیسہ لٹاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کتنے مہنگے مہنگے علاج اور کتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کی بیماری ختم ہو یا اس کو موت سے کوئی بچا سکے تو کون بچا پاتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی ہم لوگ آیتیں پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ، قوم والے جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کو توڑ دیا اور سارے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا، دوسری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بتایا کہ قوم والے جب واپس لوٹے تو بالکل دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مندر میں سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، کس نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا؟ پریشان ہو کر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے جو ہمارے اپنے خداؤں کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا، بول کے پکڑ کے لے کے آؤ ان کو، بول کے لے کر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ جن خداؤں کی پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، یہ دیکھو ان کا بڑا اسی نے یہ سب کام کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو کس نے یہ کیا۔ وہ لوگ بولتے ہیں ارے تم کو نہیں معلوم کہ یہ بولتے نہیں ہیں؟ تو فوراً بولتے ہیں اچھا تو پھر جو چیز بولتی نہیں ہے، کرتی نہیں، تو پھر اس کی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہ واقعہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ آخر ان لوگوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کہ نہیں صاحب بہت بڑی آگ جلاؤ اور اس میں ابراہیم کو جھونک دو۔ بالکل پوری قوم آگے سامنے آ رہی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر آگ اتنی بلند روشن کی جاتی ہے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جھونکا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم اس میں کیا سے کیا ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم،
اے آگ ابراہیم کے حق میں تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اور اس آگ میں لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا کہ ابراہیم کو وہ آگ جلا ہی نہیں رہی ہے, ابراہیم تو اس میں بڑے مزے میں ہیں. آج اور بھی آیتیں پڑھی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں. سبب ہے چھری عام طور پر کاٹنے والی چیز ہے, آگ جلانے والی چیز ہے, مگر اب ابراہیم کو اللہ کا حکم جب نہیں ہوا تو نہیں جلا پائی. چھری کاٹنے والی چیز ہے, ابراہیم نے چھری لے کر کاٹنا شروع کر دیا مگر چھری کٹ نہیں رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کو کاٹنے کا نہیں ہوا. تو ایسے آدمی ہرگز بھی یہ نہ سمجھے کہ میں اسباب اختیار کر لیا ہوں تو نتیجہ نکل کر رہے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بس ہم ہر قدم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں, چاہے ہم جس حالت میں بھی رہیں. ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم ہمیشہ محتاج ہوتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو بالکل بے نیاز, کسی کی وہ محتاج نہیں ہے. مخلوق جس طرح سے بہت ساری چیزوں کے محتاج ہیں, جی آدمی لمبی 24 گھنٹے جاگ بھی نہیں سکتا. کوئی 24 گھنٹے جاگ لیا تو اس سے زیادہ اور جاگنا اس کے لیے ناممکن ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ دیر سونا ہے. مگر اللہ تعالیٰ سونے کا محتاج نہیں ہے, نیند کا محتاج نہیں ہے. بھوکا کب تک انسان رہے گا؟ جی کچھ نہ کچھ اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے, مگر اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا بالکل محتاج نہیں ہے. اللہ رب العالمین بالکل بے نیاز, واللہ هو الغنی الحمید, اور ساتھ ہی ساتھ وہ قابل تعریف بھی ہے. وہ اپنی ذات میں خود قابل تعریف ہے, اس کے اپنے ناموں میں قابل تعریف ہے کہ اس کے سارے نام اسماء حسنہ, ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اسماء حسنہ بول کے بتاتے ہیں, یعنی کہ بہترین اس کے نام ہیں, اور اس کی صفات سب کی سب بالکل اعلیٰ اور کمال درجے کی. کسی صفت میں اللہ رب العالمین کے کوئی نقص کوئی کمی بالکل نہیں پائی جاتی ہے. ہم بندے ہمارے اپنے اندر ہر صفت میں ہمارے ہر کام میں بالکل کمی ہو سکتی ہے, نقص ہو سکتا ہے, ہوتا ہی ہے, سکنے کی بات نہیں بلکہ ہوتا ہی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی کسی صفت میں کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں پایا جاتا. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر کمی سے بالکل بے عیب ہے, بہت بلند اور بالا ہے. اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال جو بھی وہ کام کرتا ہے ان کاموں میں وہ قابل تعریف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ہر کام بالکل فضل اور رحمت ہی کا ہوتا ہے, عدل و انصاف کا ہوتا ہے, حکمت کا ہوتا ہے. کوئی کام اس کا بالکل بیکار نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہر حیثیت سے اپنے ذات میں, اپنے اسماء میں, اپنی صفات میں, اپنے افعال میں, ہر چیز میں اللہ رب العالمین قابل تعریف ہے. تو یہ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں اپنا تعارف کراتا ہے اور ہم انسانوں کی حقیقت بتلاتا ہے کہ اے انسانوں تم قدم قدم پر اللہ رب العالمین کے محتاج ہو. تو جہاں ہر چیز میں ہم اپنے رب کے محتاج ہیں, وہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی صحیح طریقے سے کرنے پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں, اس کی رہنمائی کے ہم محتاج ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے نماز پڑھنے کی تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. روزہ رکھنے کی اس نے اگر ہمیں توفیق نہیں دی ہوتی تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. جی تو اسی طرح سے یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے, اور اس آخری عشرے میں جس قدر محنت کرنی چاہیے, جد و جہد کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے کہ پروردگارا تو ہمیں مدد کر, ہماری مدد فرما کہ جیسے تیری عبادت اس آخری عشرے میں ہونی چاہیے, خاص کر راتوں میں, تو اس طرح سے عبادت کرنے کی ہمیں توفیق بھی دے اور ہمیں مدد بھی کر. یہ ہمیشہ ہم کو کہتے رہنا اللہ تعالیٰ سے. اسی لیے ہم نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد جو دعائیں ہمیں, جو اذکار ہمیں سکھائے گئے, ان کے اندر ہم یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بول کے یہ تین باتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ مانگا کرو ہر فرض نماز کے بعد, جو اذکار
اذکار ہمیں سکھائے گئے جو دعائیں، ان میں یہ دعا ضرور شامل ہونی چاہیے کہ اے اللہ تو میری مدد فرما، اللہم اعنی، کس بات پر؟ علی ذکرک، کہ ہمیشہ تجھے میں یاد رکھا کروں، وشکرک، اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں، وحسن عبادتک، اور تیری بہترین عبادت اور بندگی کرنے پر۔ ان تین کاموں کے لیے ہمیشہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یہ دعا کبھی بندہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اس کی مدد کے ہم محتاج ہیں۔ اور اسی طرح سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے، اس میں یہ دعا بھی ہمیشہ آپ جو کیا کرتے تھے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کی مدد مانگتا ہوں، برحمتک استغیث، کیا کر؟ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملات تو درست فرما دے، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے اپنے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی مت کر۔ کتنی بڑی دعا ہے، کتنی عظیم دعا ہے۔ میں اسی لیے بار بار لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان کا معنی مطلب ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ یا حی یا قیوم، یہ جو نا کیا ہے، الاسم الاعظم، اس کو بھی جو نا کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک سب سے بڑا نام ہے کہ اس نام کا حوالہ دے کر بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مانگ کو لوٹاتا نہیں، رد نہیں کرتا، بتایا گیا۔ تو اس میں الحی القیوم ان دونوں کو جو شمار کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں ان کا شمار ہو سکتا ہے بول کے، تو حوالہ دے رہے ہیں ہم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کے حوالے سے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملات، دین کے دنیا کے ہر چیز کے سارے معاملات تو درست کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے میرے نفس کے حوالے تھوڑی دیر کے لیے بھی، کتنی مدت بتا رہے، پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر، ہمیشہ تم اپنی حفاظت میں رکھ، یہ جو نا دعا کر رہے ہیں۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ بندہ ہر حال میں بالکل اللہ رب العالمین کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ جو آخری عشرہ، تو اس میں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی کہ ہم محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے کہ جس طرح سے ان راتوں قدر کرنی چاہیے ویسے قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور جیسے اس میں عبادتیں کرنی چاہیے اور جتنی محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بالکل 5 راتیں، طاق راتوں کا اگر حساب دیکھا جائے تو 5 راتیں ہیں، مگر زندگی کتنی بڑی ہے، دیکھیے کتنا اس کا اجر و ثواب کہ خیر من 1000 شہر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، 1000 مہینے سے بھی یہ ایک رات کی عبادت اور اس میں ملنے والا اجر و ثواب بندے کے لیے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے بلکہ۔ تو انسان کی پوری زندگی سے بہتر ایک رات اگر اس کو یہ مل جائے، اور اس میں واقعی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مدد سے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں یہ رات گزار دیا تو کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا، کتنی بڑی سعادت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اس آخری عشرے میں طاق راتیں، خاص کر لیلۃ القدر مجھے نصیب کر دے، ان خوش نصیبوں میں، ان سعادت مندوں میں مجھے شامل کر لے جن کو تو نے لیلۃ القدر نصیب کیا، اور اس میں تیری عبادت کی ان کو توفیق دی۔ صرف لیلۃ القدر نصیب ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرتے ہوئے اسے گزارنا، یہ سب سے اہم ہے۔
تو اس لیے ہم ہر حال میں، جیسے ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو ویسے ہی اس کام کے لیے بھی ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں ضرور شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر نصیب کرے، اور لیلۃ القدر کی قدر کرنے والا جن کو اللہ تعالیٰ بنائے، ایسے خوش نصیبوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔